بغداد کے دار الحکمہ کی وسیع لائبریری میں ایک نوجوان کاتب ابراہیم قدیم نسخوں میں کھو جاتا تھا۔ وہ ہر روز قدیم تحریروں کا مطالعہ کرتا، رمز آلود متنوں کو سمجھتا اور بھولے ہوئے تاریخ کے ٹکڑوں کو جوڑتا۔ ایک دن اسے ایک عجیب و غریب دستخط ملا جس کے صفحات عجیب علامات اور راز آلود آیات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ پیغام ایک کھوئی ہوئی اشیاء کی بات کرتا تھا، ایک بے حد طاقتور اثر جو مرو کے قدیم شہر کے اندر گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ اشیاء کائنات کے رازوں کو کھول سکتی تھی، لیکن یہ ایک خطرناک ہتھیار بھی تھی جو بہت زیادہ تباہی لا سکتی تھی۔ جسمانی اور روحانی طور پر تیار ہو کر ابراہیم مرو کے لیے ایک خطرناک سفر پر نکلا جو اب وقت کی ریت میں دفن ہو چکا تھا۔ راستے میں اس نے بے شمار خطرات کا سامنا کیا۔ خطرناک ہیں صحراؤں کے طوفانوں سے لے کر ڈاکوؤں اور مخالف خزانہ تلاش کرنے والوں تک۔ ایک دانشمند بوڑھے عالم اور ایک چالاک چور کی مدد سے ابراہیم نے مرو کے کھنڈرات کو چھوڑ دیا، اشاروں کو سمجھا اور قدیم تہذیب کے پیچھے چھوڑے گئے پہیلیوں کو حل کیا۔ جیسے جیسے وہ اس راز میں گہرائیوں میں جاتا گیا، ابراہیم نے دریافت کیا کہ یہ اشیاء صرف ایک جسمانی چیز نہیں تھی بلکہ علم اور طاقت کا ایک نشان تھی۔ یہ ایک خفیہ کتب خانے کی چابی تھی، ممنوعہ حکمت کا ایک ذخیرہ، ایک طاقتور محافظ کی حفاظت میں۔ لائبریری تک پہنچنے کے لیے ابراہیم کو محافظ کا سامنا کرنا پڑا، جو ایک بے حد طاقتور مخلوق تھی جو ماضی کے رازوں کی حفاظت کے لیے بندھی ہوئی تھی۔ ہنر اور ارادے کی ایک شاندار جنگ میں ابراہیم نے محافظ کو شکست دی اور خفیہ لائبریری تک رسائی حاصل کی۔ اس کی گہرائیوں میں اس نے نہ صرف اشیاء کو پایا بلکہ ماضی کے بارے میں سچائی بھی پائی، ایک ایسی تاریخ جو جان بوجھ کر دنیا سے چھپی ہوئی تھی۔ جب ابراہیم بغداد واپس آیا تو اس نے خلیفہ کو مرو کے رازوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ خلیفہ نے شروع میں اس کی باتوں کو اہمیت دی، لیکن دربار میں موجود کچھ لوگ جو اپنی طاقت کے نشے میں تھے اس اشیاء کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ابراہیم کو احساس ہوا کہ حقیقی خطرہ باہر کے دشمنوں سے نہیں بلکہ اندرونی لالچ سے ہے۔ اس نے اپنی وفادار ٹیم کے ساتھ ایک خفیہ منصوبہ بنایا تاکہ اشیاء کو ان لوگوں سے محفوظ رکھا جا سکے جو اسے نقصان کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ایک رات جب دربار کے دشمنوں نے اشیاء کو چھیننے کی کوشش کی، ابراہیم نے اپنی جان پر کھیل کر اس اشیاء کو دارالحکمہ کے ایک خفیہ حصے میں چھپا دیا جہاں صرف حقیقی وارث ہی اسے ڈھونڈ سکتا تھا۔ اس دوران اس نے لوگوں کو تعلیم دینے اور سچائی کے پیغام کو پھیلانے کا کام جاری رکھا۔ اختتام۔ کہانی کے اختتام پر ابراہیم ایک دانشمند کے طور پر ابھرا جس نے نہ صرف ماضی کے رازوں کی حفاظت کی بلکہ آنے والی نسلوں کو علم کی اہمیت بھی سکھائی۔ روشنی کا راز مرو کے کھنڈرات میں محفوظ رہا، ایک ایسا راز جو اس وقت تک پوشیدہ رہے گا جب تک انسانیت اس کے لیے تیار نہ ہو۔ کہانی ایک طاقتور پیغام کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ علم کا سب سے بڑا ہتھیار علم ہی ہے، اور جو اس کا محافظ بنتا ہے وہی دنیا کا اصل وارث ہے۔